والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب المسح على الخفين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بلوغ المرام عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. کتاب کا یہ 5واں چیپٹر ہے بلوغ المرام کا، اور باب کا عنوان ہے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ وضو کا طریقہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو باب ہے وہ موضع پر مسح کرنے کا باب ہے۔ یہ موضع پر جو مسح کرنے کا مسئلہ ہے، یہ الحمدللہ اسلامی شریعت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرج اور تنگی کو دور کرنے کے لیے موضع پر مسح کرنا ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ خاص کہ جاڑے کے موسم میں ہر وقت پاؤں دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور عام دنوں کے اندر بھی ٹھیس لگ جائے تو ناخن نکل آتے ہیں یا اس میں خون نکل آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی موضع میں ہوتا ہے تو ایک طرح سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے موضع پر مسح کرنا جائز قرار دیا ہے، بلکہ رخصت ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ لوگ موضع ایوائڈ کرتے ہوں اور دھونے کو افضل سمجھتے ہوں پاؤں کے، تو بہتر ہے کہ آدمی موضع پر مسح کرے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو۔ اور ایسے وقت میں کہیں تاکیدی حق معاملہ ہو جائے گا موضع پر مسح کرنا، یعنی یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ پاؤں دھونا افضل ہے کہ مسح کرنا افضل ہے۔ تو بنیادی طور پر تو اصل دھونا ہی ہے، لیکن جب لوگ ایک تاکیدی سنت سے، ایک ثابت سنت سے اعراض کر رہے ہوں، اوائڈ کر رہے ہوں موضع پر مسح کرنے کو، تو ایسی صورت میں احیاء سنت کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک حد تک ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی اس رخصت پر عمل کرے، موضع پر مسح کرے۔ جی، تو یہ اسلامی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اب تفصیل تو مسائل کے اندر آئے گی۔ اب یہ خف کا لفظ آیا ہے، عام طریقے سے علماء خف کہتے ہیں جو چمڑے کا ہو، پتلے چمڑے کا جو پاؤں میں پہننے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس موزے کو، چرمی موزے کو کہتے ہیں خف۔ اور جو سوتی ہوتا ہے، جو اونی ہوتا ہے، جو نائلون کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جورب۔ حدیث کے اندر جورب بھی آیا ہے۔ یہ تقریباً اکثر علماء نے، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں جمہور علماء، اکثریت 90% علماء یہی فرق کرتے ہیں کہ خف کہتے ہیں چرمی موزے کو، اور غیر چرمی موزہ اگر ہے، چمڑے کا نہیں ہے، سوتی اونی ہے، تو اس کو جورب کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، موزے پر مسح کرنے کے لیے چرمی ہی موزہ ہونا چاہیے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ چرمی موزہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی سا بھی موزہ آپ پہن سکتے ہیں جس سے آپ کا پاؤں گرم رہتا ہو، الحمدللہ۔ اور دلیل میں کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ خف، جس کو یہ علماء 90% علماء یا اس سے بھی زیادہ علماء کہتے ہیں کہ چرمی موزے کو خف کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اپنی سمجھ ہوگی یا جو بھی معاملہ ہو، لیکن دلیل نہیں ہے کہ خف کہتے ہیں چرمی موزے کو۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہیں میں نے پڑھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اونی موزے پر مسح کیا اور کہا کہ یہی وہ خف ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، تو انہوں نے تو اونی موزے کو خف کہا، جبکہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جو چرمی موزہ ہو چمڑے کا، اسی کو خف کہتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ ڈیپ میں نہیں لے جانا ہے چونکہ یہ عوامی درس ہے۔ تو چرمی موزہ ہو کہ غیر چرمی ہو، سوتی ہو کہ اونی ہو کہ نائلون ہو۔ اچھا، اس میں بھی فقہا قید لگاتے ہیں کہ اگر غیر چرمی ہے تو موٹا ہونا چاہیے کہ اتنا کہ بغیر جوتے کے بھی آدمی اس کے اوپر چل سکے،
کچھ لوگوں نے کہا 1 میل چل سکے، لیکن یہ سب کوئی قید نہیں حدیث میں، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں بعض اہل علم نے یہ کہا، یہ بات ذرا معقول بھی لگتی کہ اتنا شفاف، اتنا پاردرشک نہ ہو، اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اتنا پتلا موزہ نہ ہو کہ اگر آدمی گیلا ہاتھ انگلی پر رکھ کر کے موزے پر مسح کرے تو تراوٹ پاؤں کے اندر کے حصے میں چلی جائے، اتنا پتلا نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اہل علم نے کہا۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ موزے کا مسح مطلب ہے کہ پیر گرم رہے، اور آپ کا اتنا موزہ باریک ہے کہ اندر سے پورا پاؤں آپ کا دکھ رہا ہے، اور تر ہاتھ جب پاؤں کے اوپر سے گزارتے ہیں تو وہ تراوٹ پاؤں کے اندر محسوس ہو رہی ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس موزے پر مسح جائز نہ ہو، تھوڑا قدر موزہ ہونا چاہیے جو پاؤں تک پانی کو پہنچنے سے روکتا ہو، بس۔ باقی رہا کہ جس چیز کا بھی موزہ ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اسی شرط کا یہاں ذکر ہے کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے کیا شرط ہے، اس شرط کو یہاں دیکھیے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ پہلے بھی گزرا ہے کہ جنگ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں یہ نابالغ تھے، 14 سال کے تھے، تو اسی جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جو غزوہ خندق ہوا سن 4 ہجری میں، تو وہ 15 سال کے ہوئے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں 21-22 سال کے نوجوان رہے ہوں گے مغیرہ بن شعبہ۔ ان سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کیا تو میں جھکا کہ آپ کا موزہ اتار دوں، پاؤں میں آپ موزہ پہنے ہوئے تھے، خف پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا دعہما، چھوڑ دو، پیر میں موزہ رہنے ہی دو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان دونوں موزوں کو پہنا ہے اس حال میں کہ میرے دونوں پاؤں پاک تھے، پاکی مکمل کرنے کے بعد پہنا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں پر مسح کیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی بنیادی شرط یہ سمجھ میں آپ کو آئی کہ موزہ پر مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی مکمل وضو ہو، کیے ہوا ہو، مکمل وضو کر چکا ہو، یعنی دونوں پاؤں دھو چکا ہو، اس کے بعد موزہ پہنے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ان دونوں موزوں کو داخل کیا تھا جبکہ دونوں پیر پاک ہو چکے تھے، میرے دھل چکے تھے۔ اسی سے رد ہوتا ہے بعض الفقہا پر جو کہتے ہیں کہ دایاں پیر دھوئے اور دایاں موزہ پہن لے، اور بایاں پیر دھوئے اور پھر بایاں موزہ پہن لے اور مسح ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے دایاں پیر میں موزہ پہنا تو بایاں پیر ابھی آپ کا دھلا نہیں تھا، تو اس لیے دونوں پیر آپ کا پاکی کی حالت میں نہیں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے موزوں کو پہنا ہے جبکہ میرے دونوں پاؤں دھلے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک پاؤں دھویا ہے اور داہنا پیر میں موزہ پہن لیا، پھر بایاں دھویا، پھر بایاں میں پہن لیا، تو صحیح قول کے مطابق، حدیث کے مطابق موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے کہ پھر داہنا پیر نکالیں، دائیں پیر کا موزہ نکالیں اور داہنا پیر دھوئیں پھر پہنیں، تو ہو سکتا ہے کیونکہ بایاں پیر دھونے کے بعد میں نے بایاں پیر کا موزہ پہنا تھا، جب داہنے میں جب پہنا تھا تو بایاں ابھی دھلا نہیں تھا نا، لیکن جب بایاں پہنا تھا تو بایاں تو دھل چکا تھا، تو داہنا پیر صرف دھو کر کے موزہ پہن لیں۔ فالو کیا کہ نہیں آپ نے؟ ارے دونوں پیر دھلنا چاہیے، تو اگر داہنا پیر دھل کے پہن لیا تو بھی بایاں دھلا نہیں، اسی لیے مسح نہیں ہوگا۔ بایاں پیر میں جب موزہ پہنا تو بایاں پیر میں موزہ پہنا تب جب کہ بایاں پیر ہمارا دھل چکا تھا، داہنے کو پھر موزہ اتارا، پھر دھویا، پھر پہنا، تو شاید مسح ہو جائے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہوا کہ آپ مکمل مسح وضو کر لیجئے، اس کے بعد دونوں پیر میں موزہ پہن لیجئے۔ ہاں اچھا، اس سے ایک اور بھی مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے یا وضو پر مدد کرنے کے لیے آمادہ تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پاؤں کا موزہ آپ سے اتارنا چاہا۔ اگرچہ بہتر ہے کہ آدمی اپنا موزہ خود اتارے، اپنے آپ وضو کرے، لیکن مان لیجئے کہ ادب دینے کے لیے یا کوئی اپنے ہی شوق سے کسی عالم کے احترام میں آپ وضو کیجیے نا، میں پانی گراتا ہوں، سمجھا کہ نہیں، یا جھٹ سے جو ہے سو اس نے موزہ آپ کا اتار دیا، اگر اس طرح کی خدمت
کی چاہت وہ ظاہر کرے اور اس کو خوشی محسوس ہو تو اس سے یہ خدمت لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ خود شوق محسوس کر رہا ہے. جیسے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود جھکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ اتار دیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، میں موزے پر مسح کرنے والا ہوں، اور میں نے موزہ پہنا تھا جب میرے دونوں پاؤں پاک ہو چکے تھے. تو پہلی بنیادی شرط یہ ہوئی کہ پیر دونوں دھل چکے ہوں، پورا مکمل وضو ہو چکا ہو، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے قرآن میں آیا کہ پہلے چہرہ دھو لیں، اس کے بعد سر کا مسح، ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد سر کا مسح کریں، پھر دونوں پیر دھوئیں، اس کے بعد موزہ پہنیں. ٹھیک ہے. دوسرے جو نیچے روایت لائے ہیں 64 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں اربع میں ہے، یعنی سنن اربع، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس کی اپنی اصطلاح ہے، چاروں کتاب میں ہے، لیکن کہا الا نسائی، سوائے نسائی کے. تو کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے انہی سے، مغیرہ بن شعبہ ہی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر حصے کا مسح کیا، وہ اسفل اور نیچے کا مسح کیا، اوپر کا اور نیچے کا. لیکن کہتے ہیں حافظ ابن حجر صاحب کتاب کہتے ہیں وفی اسناد ضعف، لیکن اس حدیث کی سند میں کمزوری ہے، اس لیے اس پر نہیں چلے گا. صحیح حدیث آگے آ رہی ہے حضرت علی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے اوپر کا مسح کیا. تو اگر حدیث کمزور ہو اور وہ صحیح حدیث کے مخالف ہو تو اس حدیث کو شاذ اور منکر کہتے ہیں، یعنی بالکل کمزور، عمل کے لائق نہیں، اس لیے اس کو ہٹا دیجیے. سمجھ لیں گے؟ موزے پر صرف اوپر ہی مسح کریں گے، پاؤں کے نیچے مسح نہیں کریں گے. یہ حدیث کمزور ہے، کمزور ہو کر کے صحیح حدیث کی مخالفت کر رہی ہے. اگر صرف کمزور ہوتی، کوئی حدیث صحیح اس کے بالمقابل اپوزٹ میں نہیں ہوتی تو صرف کمزور ہوتی، لیکن اب یہ کمزور منکر بن گئی، یعنی قابل انکار بن گئی، کیونکہ آپ کمزور ہو کر کے بھی صحیح حدیث اور طاقتور حدیث سے ٹکرانے کی کوشش کریں. سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، پیر کا دھلنا شرط ہے، پورا وضو ہونا. جب پاؤں دھلا ہونا چاہیے تو جو موزہ پہن رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بدل جو الگ پاک ہونا چاہیے. سمجھیں گے؟ جو موزہ آپ پہن رہے ہیں جس پہ آپ مسح کریں گے وہ آپ کا پاک ہونا چاہیے. ہاں، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. مان لیجئے کہ کچھ لوگ جو چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، اب وہ چمڑا ہے مان لیجئے کہ صاحب غیر معقول الرحم جانور کا، گدھا کا چمڑا ہے، یا اور مان لیجئے کہ کتے کا چمڑا ہے، یا اور مان لیجئے کہ سانپ کا چمڑا ہے، یا کوئی اور چمڑے کا چرمی موزہ بازار میں دستیاب ہے. تو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ صحیح قول اہل علم کا یہ ہے کہ جو جانور غیر معقول الرحم ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس کے چمڑے کو دباغت دینے کے بعد اور پکانے کے بعد بھی صحیح قول میں وہ پاک نہیں ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسا چمڑا بازار میں دستیاب ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گدھے کا چمڑا ہے، اسنیک کا چمڑا ہے، سور کا چمڑا ہے، اس طرح کا چمڑا ہے، تو وہ موزہ ہم استعمال نہیں کریں گے. اور جو ہمارے یہ موزے ہیں، اگر اس پر بچوں نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہے تو پھر جب تک وہ دھلا نہ ہو، پاک نہ ہو، اس وقت تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جسم میں رہے گا. تو جیسے نماز کے لیے کپڑے کی طہارت ضروری ہے، اسی طریقے سے اس موزے کی بھی طہارت ضروری ہے. چلیے آگے دیکھیے، روایت ہے وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اگر دین رائے پر چلتا یا رائے کے تابع ہوتا دین، بظاہر جو رائے سامنے آ رہی ہے، جو چیز بظاہر پہلے ہی نظر میں جو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس پر دین چلتا، عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آدمی کو ظاہری میں نظر آتا ہے اگر فوراً ظاہر پر عمل ہوتا اور ظاہری رائے پر عمل ہوتا، تو عقل یہ چاہتی ہے یا ظاہری رائے یہ چاہتی ہے کہ موزے کے نچلے حصے کا مسح کرنا موزے کے اوپری حصے پر مسح کرنے سے زیادہ لائق ہوتا. ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا اگر دین ظاہری رائے پر چلتا اور ظاہری رائے کو دین میں دخل ہوتا، تو ظاہری رائے یہی کہہ رہی ہے کہ موزے کے اوپر حصے کے مسح کے مقابلے میں نیچے مسح کرنا زیادہ اچھا ہوتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، نچلے حصے پر مسح نہیں کیا.
ظاہری رائے یہی نہ کہتی ہے، کیونکہ پاؤں زمین سے ٹچ ہوتا ہے، اس میں گرد و غبار لگتا ہے، تو اگر صفائی ستھرائی اگر مقصود ہے تو نیچے مسح کیجیے، نہ کہ اوپر۔ یہ ظاہری آپ کی عقل سوچ یہی کہتی ہوگی یا دیکھتے ہوں گے تو، لیکن حضرت علی کہتے ہیں نہیں، اس عقل اور ظاہری خیال کے خلاف بات ہے، شریعت کے تابع ہونا یہ بھی بات ہوا کہ اپنی عقل کو شریعت میں مت گھسیڑو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر حصے کا مسح کرتے تھے، بات سمجھ گئے؟ تو موزے کے اوپری حصے کا مسح کرنا۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یا یہ عمل عقل کے خلاف ہے، کیا اللہ کی شریعت انسان کی عقل کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، فطرت اور عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے دین۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے مانا کیا کہ لو کانا دین و بالرائے، ظاہری نظر میں دیکھنے میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ نیچے ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم موزے پر مسح کر رہے ہیں کہ موزہ دھو رہے ہیں؟ نیچے گرد لگی ہوئی ہے، مان لیجئے جوتے کا میل لگ گیا ہے یا زمین پر میل لگا، تو اس کو ہم دھو تو نہیں رہے، مسح کر رہے ہیں۔ مسح کرنے میں تر ہاتھ کو گزاریں گے تو جو ڈسٹ اس پہ لگا ہوا ہے وہ اس پر چپکے گا، نہیں سمجھا؟ جبکہ اوپر میں ڈسٹ نہیں ہے تو اوپر میں صرف ہاتھ سے پوچھ لیں گے۔ تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، واقعی اوپر ہی ہونا چاہیے مسح۔ دھونے کی بات ہو تو پیر کو نیچے رگڑ رگڑ کے دھو تاکہ صاف ہو جائے، جب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ صرف مسح کریں گے تو جو گرد لگی ہوئی ہے، جو مٹی لگی ہے، وہ اس پر اور جمے گی، نہ کہ وہ صاف ہوگی۔ تو الحمدللہ دین عقل سلیم کے مطابق ہوا۔ صرف ظاہری نظر میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے تھا نیچے، لیکن اگر عقل کا استعمال کیجیے گا، ڈیپ میں جائیے گا، تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اوپر کیا ہے وہ مصلحت پر مبنی۔ لیکن مان لیجئے کہ کہیں اگر کسی انسان کی بڑے بڑے قابل لوگوں کی بھی عقل کہے کہ ہماری عقل شریعت کی اس بات کو اپیل نہیں کرتی ہے، نہیں مانتی، تو بھی ہم کہیں گے کہ اپنی عقل کو طاق پہ رکھ دو۔ تم اگر مسلمان ہو تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، نہ سمجھا؟ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرو، شریعت کو اپنی عقل کے تابع مت کرو۔ یہ بات ایک دم سمجھ لیجیے۔ مومن وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ سمجھا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل میں نہیں سوچی یہ بات، لیکن عقل والوں کی عقل میں سوچتی ہے بات، تو ہم کس کی عقل کا اعتبار کریں گے؟ ویسے اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو اوپر پاؤں کے اوپری حصے کا مسح کرنا ہے یہ بالکل عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر نیچے کا حصے پر مسح کریں گے تو جو گرد پاؤں میں لگی ہوئی ہے وہ اس پہ جم جاتی ہے، چپک جائے گی۔ تو موزے کے اوپری حصے کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے پریکٹیکلی؟ آپ جو وضو کر لیں، موزہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کو گیلا کیجئے، داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں پیر کے جو موزہ پہنے ہوئے ہیں آپ، اس کے انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر رکھیے، سمجھا؟ اور اس کو اوپر پنڈلی کی طرف لے جائیں، بس ایڑی کی طرف نہیں لے جانا ہے، ایک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ، کیونکہ مسح ایک ہی مرتبہ، سر کا بھی اور پیر کا بھی، کیونکہ اگر 3 مرتبہ مسح کیجیے گا تو گیلا ہو جائے گا موزہ آپ کا، تو جو پیر گرم رکھنے والی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی، سمجھا؟ تو صرف ایک ہی مرتبہ، مسح کا مطلب ہے ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، سمجھنا کیا؟ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو جو گیلا ہاتھ ہے پانی جھاڑ دیا، اب بائیں موزے پر انگلی کے پاس رکھا سرے پر اور اوپر ہاتھ کھینچ لیا، ایڑی کی طرف جانا نہیں ہے، تلوے کی طرف جانا نہیں ہے، صرف اوپری حصے، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، داہنے پیر پر پہلے مسح کریں پھر بائیں پر کریں یا دونوں کو ایک ساتھ کریں؟ داہنا کو پسند کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ کہہ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں کہ پہلے داہنا استعمال کریں کہ پہلے بایاں استعمال بعد میں بایاں کریں یا دونوں ایک ساتھ کریں، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ کو جیسی سہولت ہو، داہنا کر لیجیے پھر بایاں کر لیجیے، یا کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وضو کر کے اٹھے، سمجھا کہ نہیں، آپ دونوں ہاتھ کو گیلا کر کے آئے اور مسجد کے اندر جب آئے تو دونوں پیر پر دونوں ہاتھ رکھا اور ایک ہی ساتھ اوپر کر لیا، الحمدللہ جیسا بھی کریں گے معاملے میں گنجائش ہے، کوئی تنگی نہیں ہے آپ کے لیے۔ داہنے پر مسح کر لیجیے پھر بائیں پر کیجیے یا دونوں کو ایک ساتھ مسح کیجیے، جائز ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب لوگوں کے کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلیے
لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور شیعہ جو ہے جو حضرت علی کو امام الائمہ مانتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر درجہ دیتے ہیں، وہ ان کے یہاں مسا نہیں ہے، وہ مسا کے قائل نہیں ہے، جبکہ حضرت علی کو امام الائمہ مانتے ہیں وہ، سمجھا کہ نہیں؟ اور ان سے یہ حدیث ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑا ڈیفالٹ ہے کہ جس کو آپ امام الائمہ مانتے ہیں، جن کا درجہ بہت سے شیعوں کے یہاں نبی سے بھی بڑھ کر کے ہے، اور وہ موضع پر حدیث بیان کرے، موضع کے مسا کی مدت بتاوے اور طریقہ بتاوے، اور آپ اس کو کہیے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، تو یہ تعجب کی بات ہے۔ سب جا کے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیے یہاں جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی۔ یہ مدت بتا رہا ہے، اس میں دو مسئلہ ہے کہ موضع پر مسح کی مدت کیا ہے، اور موضع کس طرح کے حدث کے نتیجے میں جائز ہوگا۔ حدیث پہلے سن لیجیے۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابہ ولكن من غائط وبول ونوم، اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ وصححہ۔ کہتے ہیں صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم لوگ سفر میں ہوں کہ ہم اپنے موزوں کو نہ اتاریں 3 دن اور 3 رات۔ ایک مسافر 3 دن اور 3 رات تک موزہ پہن سکتا ہے اور وہ مسح کر سکتا ہے، الا من جنابہ، مگر جب آدمی جنبی ہو جائے۔ اگر اس 3 دن 3 رات میں بیوی ساتھ سے سفر میں ہے، بیوی سے مجامعت کر لیا تو اب غسل واجب ہوا اس پر، تو جب غسل واجب ہوگا تو موزہ آپ کو اتارنا پڑے گا، کیونکہ پورا بدن آپ کو اس غسل میں دھل رہا ہے۔ لیکن پیشاب پیخانہ یا سونے سے نہیں، پیشاب پیخانہ اور سونے سے نہیں۔ آدمی پیشاب کر کے آتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، پیخانہ کر کے آئے گا وضو ٹوٹ جائے گا، ریا خارج ہو کر ٹوٹ جائے گا، یا اتنی گہری نیند سویا کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، ریا خارج ہوا کہ نہیں ہوا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں وضو انسان پر واجب ہوتا ہے نا۔ پیشاب پیخانہ ریا کے بعد یا سونے کے بعد وضو واجب ہوتا ہے نا۔ تو اب جہاں آپ کو وضو واجب ہے اسی حالت میں آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر غسل واجب ہے تو آپ موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حدث 2 طرح کا ہے، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر چھوٹا۔ تو حدث اصغر جس سے وضو واجب ہو، اور حدث اکبر جس سے غسل واجب ہو، اصطلاح یاد رکھیں۔ اور نجاست تو وہ ہوتی ہے جو گندگی آپ کے جسم میں کپڑے میں لگ جائے، وہ نجاست ہے، لیکن یہ نجاست نہیں ہے، یہ حکم لگا کہ آپ ناپاک ہوئے، اس کو حدث کہتے ہیں، سمجھا؟ تو حدث 2 طرح کا ہوتا ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ چھوٹا حدث وہ ہے جس سے انسان پر وضو لازم آ جائے، جیسے پیشاب پیخانہ ریا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ، اور حدث اکبر وہ ہے جس پر غسل واجب ہو جائے۔ ہاں، 2 بات ہوئی کہ مسافر کے لیے مدت 3 دن کی اور 3 رات، ٹھیک ہے، 72 گھنٹہ، 24 یا 72 گھنٹہ۔ لیکن اگر اس درمیان میں آپ محتلم ہو گئے، بدخوابی ہو گئی، یا بیوی سے مجامعت کر لیا، جنابت ہو گئی آپ کی، تو آپ پر غسل واجب ہوگا، پھر آپ کو موزہ اتار کے وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ موزہ پہن لیجئے۔ اب وہاں سے آپ کی مدت پھر 3 دن کے لیے شروع ہو جائے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، مگر جب جنابت کا غسل ہو تو موزہ اتارنا پڑے گا۔ البتہ پیشاب پخانہ اور سونے کے بعد آدمی کو جب وضو لازم آتا ہے تو اس صورت میں موزے پر مسح کرے گا، بس۔ تو چھوٹی ناپاکی میں مسح کرے گا، بڑی ناپاکی میں موزہ کھولنا پڑے گا۔ الحمدللہ واضح ہوگی۔ ایک دوسری روایت دیکھیے حضرت علی بن ابی طالب سے ہی۔ اب آپ نے سوال نہیں کیا، اس سوال کا جواب خود آگے آ رہا ہے کہ مسافر کے لیے تو 3 دن 3 رات ہے، جو مقیم ہے اپنے گھر میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنے شہر میں ہے، وہ کیا دن کا خیرات کرے گا؟ اس کا جواب یہاں دیکھیے۔
وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے رکھا ہے، جبکہ مقیم کے لیے جو اپنے گھر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹہ، یعنی موزے پر مسح کی مدت 24 گھنٹہ مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ موزے پر مسح کی کا جو ٹائم ہے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کا اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کا، یہ شروع کب سے ہوگا، اسٹارٹنگ کب سے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا گئے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی مثال کے طور پر، اور ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، سمجھا؟ وہ وضو ہمارا عصر میں بھی باقی رہا، مغرب میں بھی باقی رہا، عشاء میں بھی باقی رہا، اور اس کے بعد ہم جا کر کے سو گئے، تو یا تو تہجد کے لیے اٹھے یا صبح کے لیے اٹھے، تو ظاہر ہے کہ جب سو کے اٹھے تو ہمارا وضو ٹوٹ چکا تھا۔ اب جب ہم وضو کریں گے تو پہلا وضو ہوگا جس میں ہم پاؤں پر مسح کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹہ ظہر کے وقت جب ہم نے وضو کے وقت پہنا تھا اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے، یا حدث ہونے کے بعد جو پہلا وضو ہے جہاں سے مسح شروع کر رہے ہیں وہاں سے کاؤنٹ کریں گے؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مسئلہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس وقت سے پہنا ہے اسی وقت سے، اور کچھ علماء نے کہا کہ جس وقت سے ریا خارج ہوئی ہے اس وقت سے، لیکن صحیح قول یہ کہ جس وقت سے ہم نے مسح شروع کیا ہے اس وقت سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موزے پر مسح کی مدت 24 گھنٹہ ہے، اور موزے پر مسح ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے ظہر سے یا فجر کے وقت سے؟ فجر کے وقت سے۔ ایک مثال دیا، تو مسح کی مدت 24 گھنٹہ ہے، پہننے کی مدت نہیں بتائیے۔ آپ نے کہا کہ یمسح المسافر، مسافر مسح کرے گا 3 دن 3 رات، جب مسح شروع کریں گے تو وہاں سے 3 دن 3 رات۔ نہیں سمجھا؟ جی فجر کا وضو ہم نے کیا، اس وقت ہم نے موزہ پہن لیا، مان لو کہ فجر کے بعد لیٹرین باتھ روم گئے ہم، لیکن ہم وضو کریں گے ہم ظہر کی نماز میں، سمجھا؟ تو ظہر کے وقت سے کاؤنٹ شروع ہو جائے گا، اگلے ظہر کی نماز تک ہم اس کو پہن سکتے ہیں، پھر عصر میں ہم کو موزہ کھولنا پڑے گا، وضو کر کے پھر پیر کو دھونا پڑے گا، پھر دونوں پیر پر وضو کر لیجیے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ موزے پر مسح کی مدت شروع کب سے ہوتی ہے صاحب؟ جب پہننے کے بعد سے حدث ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے اور پہلا مسح شروع ہو، تب سے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اب دیکھیے ایک اور اسی سلسلے کی حدیث ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه احمد وابو داود وصححه الحاکم۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی ٹکڑی کسی محاذ پہ بھیجی، جنگی ٹکڑی، فوجیوں کی ایک ٹکڑی، 300 سے 400 تک کی جماعت کو کہتے ہیں سریہ، جو سری طور پر خفیہ طور پر کسی محاذ پہ بھیجا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو بھیجا، تو ان لوگوں کو بڑی سردی کا احساس ہوا، یا کچھ لوگ بیمار ہو کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ بڑی سردی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں مسح کر لیا امامے پر، اور کیوں نہیں مسح کر لیا پاؤں کے موزے پر؟ تو کم سے کم سر پر مسح کرنے سے کچھ پانی چلا جو گیا ہوگا سر کے نیچے، اور پاؤں پر مسح کیا ہوگا تو پاؤں جو دھویا ہوگا بغیر مسح کے تو اس کی وجہ سے ٹھنڈک اٹیک کر گئی ہوگی، تو کیوں نہیں اماموں پر مسح کر لیا اور کیوں نہیں موزے پر مسح کر لیا؟ اب یہ اس کو تساخین کہا ہے، تسخان یعنی وہ چیز پیر میں پہننا جس سے پیر گرم رہے، سخن مانے گرم، اسی سے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ اونی موزہ بہترین پیر کو گرم کرنے کے لیے ہے، شاید اس سے زیادہ جتنا چرمی موزہ سے گرم نہ ہو اس سے زیادہ اونی موزے سے ہو جائے گا۔ ہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، وہ چربی اور چمڑے کا ہونا جو قید لگاتے ہیں لوگ، اور دیکھیے گا زیادہ تر تبلیغی سب جو ہے وہ تو بغیر
اس کے جائزے نہیں کہتا ہے کہ جب تک چربی موزہ نہ ہو یا کم سے کم تلہ میں جب تک چمڑا نہ لگا ہوا ہو اس وقت تک وہ موزے پر مسح جائز نہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ پاؤں کا لفافہ، پاؤں کا لباس جس کو پہننے سے پیر گرم رہے وہ آپ کے لیے موزہ ہے اور آپ اس پر مسح کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امامہ پر مسح کر لیتے، مگر امامہ اگر ڈھیلا ڈھالا ہے کہ اتار کے رکھ دیں گے یا پھر ایسے رکھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اتارو، لیکن ماشاءاللہ آپ کھدنا نیچے نکالے ہوئے ہیں اتنا پیٹھ کی طرف، اور اس کے بعد خوب اس کو مضبوط طریقے سے 10-20 ہاتھ کا امامہ ہے لپیٹے ہوئے ہیں، اس کو اتارنے میں بھی تکلیف اور پھر باندھنے میں بھی تکلیف ہے، تو آپ مسح کر لیجئے۔ میں نے مسح کے باب میں وضو کے طریقے میں بتایا تھا کہ 3 طریقہ ہے، پورے سر پر مسح کرنا یا سر کے اگلے حصے پر مسح کر کے تکمیل اس کی امامہ پر کر لینا، اور تیسری شکل یہ کہ پورا کا پورا مسح امامہ پر کر لینا۔ یہ تینوں شکل ہے، لیکن یہ ٹوپی ہے یا اسی طریقے سے رومالی سر پہ رکھے ہوئے ہیں یا گلوبند باندھے ہوئے ہیں، یہ نہ چلے گا، اس کو آپ کو ہٹا کر کے سر پر پورے سر پر مسح کرنا ہوگا۔ تو صرف جو امامہ باندھے ہوا ہے اور وہی مضبوط طریقے سے لپیٹے ہوا ہے خاص انداز سے، سمجھا، کھولنے میں یا باندھنے میں اس کو دقت ہوگی، ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ امامہ پر مسح کر لے یا تھوڑا سا سر کو چھوا دے اور اس کے بعد امامہ پر مسح کر لے، سمجھا کہ امامہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بولے، لائٹ کٹ گئی، کیا ہو گیا؟ یہ مائک کم کرے گا، درس ہو رہا ہے، زیادہ بولو نہیں، درس میں سمجھ گئے؟ تو موزے پر مسح اور امامہ پر مسح کیوں نہیں کر لیا؟ تو یہ چیز ہوئی۔ آگے روایت ہے وعن عمر رضی اللہ عنہ موقوفاً وعن انس مرفوعاً، حضرت عمر سے موقوفاً روایت ہے، موقوف کہتے ہیں صحابی کے قول کو، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور حضرت انس مرفوعاً کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔ تو گویا موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قول ہے، تو مضبوطی ہو گئی بات میں۔ اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه، اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه۔ کہتے ہیں حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کی نسبت کیا ہے کہ جب تم میں کا کوئی وضو کرے فلبس خفيه، تو اپنے موزے کو پہن لے وضو کرنے کے بعد، ولیمسح علیہما، اور ان دونوں موزے پر مسح کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے موزہ پاکی کی حالت میں پہنا ہے تو بہتر ہے آپ کے لیے کہ وضو کے وقت میں ایک دن ایک رات کی جو آپ کی مدت ہے اس میں موزہ پر مسح ہی کیجیے، یہ بہتر ہے، افضل ہے آپ کے لیے، خاص کے جب کہ لوگ موزے پر مسح کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں خاص طریقے سے وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اسی موزے پر مسح کرنے کا اسی میں نماز پڑھو، وَلَا يَخْلَعْهُمَا، اور اپنے موزوں کو نہ اتارے مگر جب کہ جنوبی ہو، مگر جب کہ جنوبی ہو، جنوبی، ہاں، ناپاکی کا غسل جو واجب ہوتا ہے، اگر وہ کیفیت ہے تو پھر موزہ اتار کر کے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ پڑھ کے آ چکے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن وللمقیم یوم ولیلہ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، اخرجہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ۔ وہی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 رات کی مدت دی ہے، رخصت دیا ہے موزے پر مسح کرنے کے لیے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر، جب کہ وہ پاک ہو لے یعنی وضو کر لے، فلبس خفیہ، موزہ اپنے پہن لے، ان یمسح علیہما، کہ وہ اس پر مسح کرے۔ پاکی کے بعد جب موزہ پہن لے تو مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ پھر ہم آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شرط موزہ پر مسح کرنے کی یہ ہے کہ دونوں پاؤں دھل چکے ہوں، پورا مکمل وضو ہو چکا ہو۔ موزہ پر مسح تبھی جائز ہوگا جب آپ کے اوپر حدث اصغر ہو جو وضو کو واجب کرتا ہے، لیکن حدث اکبر جو غسل کو واجب کرتا ہے اس حالت میں موزے پر مسح نہیں چلے گا۔ تیسری بات آپ کو معلوم ہوئی کہ موزے کی مدت مسح کرنے کی محدد اور مقرر ہے، اور وہ ہے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات
اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن مسح کی مدت شروع ہوتی ہے حدث کے بعد. پہلا مسح جب آدمی کرے گا موزے پر اس وقت سے 24 گھنٹہ یا 3 دن کی مدت شروع ہوگی. سمجھا کہ لیکن یہ جو تفصیلات آپ نے پڑھی ہیں یہ موزے کے لیے تو ہے، سمجھا. امامہ کے لیے مدت نہیں ہے. 3 دن 3 رات والی کیفیت امامہ کے لیے نہیں ہے. اس کو تو آپ جب چاہیے اتاریے، جب چاہیے پہنیے. لیکن اگر آپ ایسے بھی امامہ مان لیجئے کہ پہلے سے پہنے ہوئے ہیں، باوضو نہیں ہے، آپ 10 بجے آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے اور آپ نے امامہ اسی وقت باندھ لیا اور آئے وضو کیا آپ نے اور امامہ پر مسح کیا چلے گا. لیکن موزہ پر مسح کرنے کے لیے ہر حال میں مکمل وضو آپ کا ہو چکا ہونا چاہیے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس کے لیے کوئی پاکی ناپاکی کی شرط نہیں ہے پاکی کی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب وہ 3 دن 3 رات ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی کو مان لیجئے کہ پلاسٹر لگا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں، پلاسٹر لگا ہوا ہے ہاتھ میں یا پیر میں، سمجھا کہ نہیں. اچھا، اس حصے پر لگا ہوا ہے جو وضو میں ضروری ہے. مان لیجیے کہ یہاں سے اگر یہاں تک لگا ہوا ہے، ہمارے پاس وضو ہم پر فرض ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ جو حصہ ہمارا وضو میں دھلا ہے اتنا تو کھلا ہوا ہے، تو دھوئیں گے ہی. لیکن مان لیجیے کہ یہاں سے شروع ہے یہاں تک ہے، تو آدھا حصہ میں تو وضو، اعضائے وضو کے اندر یہ ہمارا پٹی لگی ہوئی ہے اور آدھا حصہ یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے. اور جو حصہ باقی والا ہے جہاں تک آپ کا کیونی ہے اس وقت تک ہاتھ کا پانی دیا جھاڑا، اوپر بھی اور نیچے بھی، جیسے کہ ہاتھ کو اوپر بھی دھوتے ہیں اور نیچے بھی دھوتے ہیں، بجھ میں. اب اس میں پاکی کی حالت نہیں ہے. آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیدھے لے جایا گیا ڈاکٹر کے پاس، آپریشن ہوا، پلاسٹر ہو گیا، اس وقت وہ باوضو نہیں تھا. تو یہ جو پٹی اور پلاسٹر ہے، چاہے یہ پاکی میں باندھی گئی ہو کہ ناپاکی میں باندھی گئی ہو، جی آپ پر غسل جنابت بھی اگر فرض رہا ہو، سوچا ہوگا کہ 12 بجے ہم غسل کر لیں گے ظہر کی نماز سے پہلے، اس بیچ میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تو آپ بقیہ حصے کا آپ کا غسل کوئی کراوے گا مدد سے، اور جس حصے پر آپ کے پلاسٹر لگا ہوا ہے اس حصے پر سے اس طرح ہاتھ گزار دیا جائے. اب یہ پلاسٹر اگر 22 دن 24 دن لگا ہوا ہے تو بھی آپ کا مسح ہی چلے گا. سمجھ میں آتا ہے جی؟ چلیے الحمدللہ. اور آخری ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ کے باب ختم کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قوی نہیں ہے. کہا ابو ابی ابن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ امسح علی الخفین، کیا میں موزے پر مسح کروں؟ یہ مطلب آپ نے کہا ہاں. اب وہ پوچھتا ہے وہ شخص کہ 1 دن؟ تو کہا ہاں. کہا 2 دن؟ کہا ہاں. کہا 3 دن؟ کہا ہاں. اور جتنا دن تو چاہے. ارے یہ کیسے ہوگا؟ جب مدت متعین کر دیا ہے کہ مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات، تو اس میں یہ جو لفظ لگا ہوا ہے کہ جس کو جتنا دن تک من کرے مسح کرتا رہے، یہ حدیث ابو داؤد میں تو ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لیس بالقوی، حدیث مضبوط نہیں، سمجھا کہ لہذا اس پر عمل نہیں کرنا. سمجھا؟ مسافر 3 دن 3 رات ہی کا پابند ہے اور مقیم 1 دن 1 رات ہی کا پابند ہے. آپ سمجھیں گے؟ چلیے، مسافر تھے آپ، لیکن اچانک آپ کو گھر لوٹنے کی نوبت آ گئی. کل آپ نے موزہ پہنا تھا بمبئی میں، لیکن اچانک سے آپ کو کسی کی موت کی خبر ہوئی. آپ نے چاہا تھا کہ ہم 3 دن پہنیں گے، لیکن آپ آ گئے. جب گھر پر پہنچے تو آپ 24 گھنٹہ پورا کر کے موزہ اتار دیجیے گا، کیونکہ اب آپ مقیم ہو گئے. کل ہم نے موزہ پہنا تھا، مقیم تھے ہم گاؤں میں، آج ہمارا سفر ہو گیا، تو ہم 1 دن پر نہیں نکالیں گے. اب یہ ہماری اقامت سفر میں بدل گئی، تو اب یہ آٹومیٹکلی 3 دن تک چلے گا معاملہ. ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ. اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کیجیے. مسجد میں کتنے عظیم کا یہ ناک جو ہے سجدے میں نہیں کٹتا ہے؟ وہ مسئلہ آئے گا. تو اس کے اوپر الاسٹک دی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو آدھی پنڈلی تک آتا ہے اور پنڈلی کو پکڑ لیتا ہے، گر